السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے رد عمل میں ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور اس میں دہشت گردی جو خیبر پختونخوا میں بالخصوص خیر ویسے تو پورا ملک ہی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن بالخصوص کیونکہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہی گئی تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ اس کو لنک کیا تھا اور کوئی اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جیسے کوئی گٹھ جوڑ ہے وہاں پہ بٹوین صوبائی حکومت کے درمیان اور دہشت گردوں کے درمیان۔ تو اس کے رد عمل کے طور کے اوپر اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اس ساری صورتحال میں جو دہشت گردی ہے اس کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی۔ تو ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کیا کہا اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے مابین جو اختلافات ہیں، جو یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی انفارمیشن ونگ جو ہے اس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو انکار کیا ہے، تو اس کی بھی تفصیل آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو مذاکراتی عمل ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ، اور پھر اسی سے جڑی ہوئی یہ خبر جو پہلے بھی یہ ڈسکشن چلتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بطور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی، اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہے جو آپ سے شیئر کریں گے۔ تو تفصیل سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو مشترکہ پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے رہنماؤں جن میں چیئرمین بیرسٹر گوہر اسد کیسر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے مشترکہ طور کے اوپر پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ اسد کیسر نے یہ کہا کہ دہشت گردی اور آپریشن سے خیبر پختونخوا کے عوام متاثر ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپریشنز کی پالیسی کامیاب نہیں ہوئی تو اس کو تبدیل کیا جائے۔ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا خاتمہ ضروری ہے، یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان کا جو 14 نکات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ تو اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو دہشت گردی ہے اس حوالے سے جو نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن کی بات جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے پھر یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو دیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل بھی یہ کہا ہے کہ یہاں کے عوام کو بھی سنیں، عوام کی آواز کو سنا جائے۔ اداروں کے سربراہ اور سیاستدان باپ نہیں بلکہ عوام کے خادم ہیں۔ یہ وہی بات تھی جو آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی تھی کہ جناب عمران خان تو اتنے با اختیار تھے کہ انہوں نے جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ جو آرمی چیف ہیں وہ قوم کے باپ ہیں۔ تو اس کے اوپر کوئی تبصرے بھی شروع ہوئے، پہلے بھی یہ تنقید بہرحال ہوتی رہی ہے۔ تو اسی سینیریو میں یہ بات بیرسٹر گوہر نے کہی ہے جی کہ ادارے یا اداروں کے سربراہ اور سیاستدان جو ہیں وہ باپ نہیں ہوتے بلکہ وہ عوام کے خادم ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن اب ہو جانا چاہیے۔ کل جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی اس پر مجھے بلایا گیا تھا، پی ٹی آئی نے اپنے کسی نمائندے کو کل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو کانفرنس ہے اس میں نہیں بھیجا۔ یہ وہی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کانفرنس ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے خود کو الگ کر لینے والے سیاستدان بالخصوص عمران اسماعیل، فواد چودھری، انہوں نے یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے کیوں اپنے لوگ اس ڈائیلاگ کمیٹی میں نہیں بھیجے، اس کی واضح طور کے اوپر جو بات سمجھ آتی ہے بظاہر وہ یہی ہے کہ فواد چودھری کے اوپر پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ تنقید کرتی رہی، بالخصوص سلمان اکرم راجہ اور فواد چودھری کے مابین جو ہے وہ لفظوں کی لفظی گولہ باری جو ہے وہ بڑی رہی، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ دونوں کے اختلافات جو ہے وہ بڑے کھل کے سامنے تھے۔
فواد چودھری اوپنلی یہ بات کہتے رہے کہ جو موجودہ قیادت ہے یہ تو آرٹیفیشل یا مصنوعی قیادت ہے، اصل قیادت تو ہم لوگ تھے، عمر اسد تھے، شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز الہی ہیں، تو اس طرح کے نام وہ لیتے رہے ہیں فواد چودھری، اور کہتے رہے ہیں کہ جو اس وقت کی جو قیادت ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ ایک مصنوعی طور کے اوپر جو ہے یا عارضی طور کے اوپر یہ پولیٹیشین ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی عمران خان ہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ رد عمل کے طور کے اوپر جو ہے وہ بیان بازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ کیونکہ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بیرسٹر گوہر، تو شاید اسی وجہ سے سوچا ہو کہ بھئی یہ اس طرح کے اختلافات رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا جو فورم تھا اس کے اوپر نہیں اس پہ شمولیت اختیار کی گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ انسداد دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہوئی خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے، اور دہشت گردی کی جی ہم ان کی حمایت یافتہ نہیں ہیں، اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بڑا کھل کر بات کی۔ وہیں پہ ایک خبر یہ سامنے آئی ہے جو آج جنگ اخبار نے اس کو بڑا تفصیل سے شائع کیا، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انفارمیشن ونگ ہے اس نے خیبر پختونخوا کو انکار کیا ہے، اور یہ خبر کچھ نہیں ہوا کہ جی پی ٹی آئی کی نئی تشکیل دی گئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا میں ڈرون حملوں کی سخت مذمت کے اوپر زور دیا۔ شیخ وقاص اکرم سمیت مرکزی انفارمیشن ونگ کے ارکان نے اس کی مذمت کی اور موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ اس موقف پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں خود یا صوبائی حکومت کے ذریعے بیان دینا چاہیے۔ اور پھر ذرائع سے اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے جی کہ وزیر اعلیٰ نے عوامی سطح پر اپنا موقف نرم کر لیا ہے، لیکن بند کمروں میں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے وہ بات کہیں جو اب وہ خود کھل کر کہنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے اس کے مابین جو اختلافات ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں، اور یہ اختلاف جو ہے وہ خیر بہرحال آج سے نہیں ہے، تو اس کا اندازہ جو ہے وہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں کہ جیسے شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جناب آپ بند کمروں میں آپ یہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہی موقف ہے تو آپ اس کو صوبائی حکومت کے ذریعے اب بیان کیوں نہیں جاری کروا رہے، اور جو انفارمیشن ونگ ہے اس کے ذریعے سے اس معاملے کے اوپر کیوں اس کی مذمت جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو اختلافات ہیں وہ ہمیں بہرحال اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک سیاسی طور کے اوپر کمنٹ یہ ضرور کیا جاتا ہے کہ یہ اختلافات اگر ہیں بھی تو یہ بھی عارضی صورت میں ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے اصل میں پاکستان تحریک انصاف وہی ہیں۔ تو یہ ویو اس لیے بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ون مین شو ہیں، اور ایک ہی فرد ہوتا ہے جس کی ڈائریکشن کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ پھر ایکٹ کرتی ہے۔ تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتی ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک طرف پی ٹی آئی کی یہ قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، علامہ ناصر عباس کو دیا ہوا ہے، لیکن عمران خان کی بہن یہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرے اس کا عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بھی ہمیں ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ اس معاملے پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔